السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اچھا، آج جو ہے ہم پہنچے اپنے گاؤں میں، اور آج ہم ڈسکس کریں گے اسی گاؤں میں، کیونکہ میرا آبائی گاؤں ہے تو اسی میں چھوٹا بڑا ہوا ہوں، پلا بڑا ہوں، اور کافی میری یادیں جو ہیں اس گاؤں سے وابستہ ہیں۔ تو آج ہم اپنی زمینوں پہ بھی آئے تھے۔ یہ سرسوں کے کھیت آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہے ہیں، ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ تو بچپن جو ہوتا ہے دوستو، وہ تقریباً کامن ہوتا ہے۔ میں جو اپنے بچپن کی آپ کو باتیں گنواؤں گا تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ باتیں تو ہماری ہیں، کیونکہ بچپن جو ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے، اس میں یادیں جو ہیں وہ ملتی جلتی ہیں۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ اس کے بارے میں، کیونکہ میں ہسٹوریکل پلیسز پہ بہت ویڈیوز کر چکا ہوں، تو میں نے کہا تھوڑا سا ایک ویڈیو جو ہے وہ اپنی ذات کے بارے میں اور اپنے بچپن کے بارے میں بھی مجھے بنانی چاہیے۔ دوستو، بچپن کا دور کسی بھی انسان کی زندگی کا سب سے یادگار دور ہوتا ہے، جسے وہ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ یہ وہ قیمتی متاع ہے جس کو کھونے کا اور دوبارہ نہ پا سکنے کا دکھ اس سے ساری زندگی رہتا ہے۔ بچپن کا دور بے فکری کا دور ہوتا ہے جو خوشیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس دور میں اگر دکھ بھی ملے تو ہنس کر سینے اور دل سے نہ لگانے کی عجیب خاصیت انسان میں موجود ہوتی ہے۔ دوستو، بچپن کی اہمیت تب سمجھ میں آتی ہے جب ہم بچپن کی دہلیز کو پار کر چکے ہوتے ہیں۔ بچپن ہماری حسین یادوں کا مجموعہ ہوتا ہے، مگر یہ اپنے اندر ایک الگ ہی دنیا رکھتا ہے۔ بقول شاعر، کون کہتا ہے وقت دہراتا ہے اپنے آپ کو، گر یہ سچ ہے تو میرا بچپن تو لوٹائے کوئی۔ بچپن میں نے چھوٹی موٹی شرارتیں اور لڑائی جھگڑے تو بہت کیے، مگر کوئی بڑا ایٹمی دھماکہ کرنے میں ناکام رہا۔ ایسی کوئی شرارت نہیں کہ جسے بتانا ممکن نہ ہو۔ میرا بچپن بے فکری، فراغت، آزادی، خوشی، کہوں اور کچھ غموں کا امتزاج رہا۔ میں والدین کی محبت کا مرکز رہا اور دکھوں سے آزاد۔ تب اپنی الگ ہی دنیا تھی، آزادی کا الگ احساس تھا۔ دوستو، بچپن میں اس بات کی فکر نہیں تھی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ خود کو 30 مار خان سمجھتا تھا۔ بچپن میں بہن بھائیوں اور دوستوں سے لڑنا جھگڑنا اور پھر فوراً صلح کر لینا میری عادت تھی۔ دل میں کدورت نہیں رکھتا تھا، ظاہر و باطن ایک سا تھا۔ والدین سے ضد کر کے باتیں منوانا اور پھر فخر سے سب کو بتانا کہ کیسے امی ابو سے میں نے اپنی بات منوا لی ہے۔ بچپن میں جہاں جب جس بات پر دل کیا ہنس لیا یا رو لیا۔ اس دور میں پتنگ بازی کا بہت شوق ہوا کرتا تھا۔ 1 روپے میں چھوٹی پتنگ مل جاتی تھی تو میں بھی پتنگ خرید کر اڑانا، پیچا لگانا، اور پیچا لگانے کی کوشش میں ہمیشہ میری پتنگ کٹ جاتی، کیونکہ میں پتنگ بازی میں اتنا ماہر نہ تھا۔ کرکٹ اور پیٹو گرام اکثر کھیلتا۔ اس کے علاوہ والی بال جو ہے وہ بھی میں شوق سے کھیلا کرتا تھا۔ بچپن میں میلے بہت پسند تھے۔ بچپن میں میلہ جشن بہارا لگتا تھا جس کا انتظار ہمیں سارا سال رہتا تھا۔ پیدل چل کر شوق سے میلہ دیکھتے تھے، وہاں سے کھلونے خریدتے تھے، موت کا کنواں دیکھتے تھے۔ اس کے علاوہ سرکس جو تھا، لکی رانی یا اس طرح کے باقی سرکس، ان کو بڑے شوق سے ہم دیکھا کرتے تھے۔ ابو کے ساتھ زیادہ پیسے تو نہیں ہوتے تھے، تو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے تو ہم بوجھ نہیں بنتے تھے بابا پر کہ وہ ہمیں ہر حال میں یہ اتنی قیمتی چیز جو ہے خرید کر دے، تو ہم غیر معیاری اور سستی چیزیں ہی خرید لیتے تھے، مگر پھر بھی بے حد خوش ہوا کرتے تھے۔ تب سکول جانا مجھے پسند نہ تھا۔ بچپن میں خاص طور پر صبح اٹھنا مجھے سخت ناپسند تھا۔ دادی اماں سے کہانیاں سننا، اور میں فرمائش کر کے کچھ کہانیاں بار بار سنا کرتا تھا۔ تو دوستو، اس کے علاوہ جو ہے رمضان شریف کا بہت شدت سے انتظار ہوتا تھا، اور رمضان شریف جب ختم ہونے لگتا تو اس کے بعد عید کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا رمضان شریف کے دوران ہی۔ اور اس میں سب سے مشکل جو مرحلہ ہوا کرتا تھا وہ تھا عید کارڈ خریدنے کا۔
یہ عید کارڈ اس وقت اگر نہ خریدے جاتے تو آپ سمجھ لیں کہ عید ادھوری ہوا کرتی تھی۔ خوبصورت عید کارڈ کے خریداری کے مشکل مرحلے کو طے کرنے کے بعد سب دوستوں کو مزاحیہ اشعار اور دعائیں لکھ کر بھیجنا اور بدلے میں مانگ کر ان سے عید کارڈ وصول کرنا بہت پسند تھا۔ عید پر ابو جو سوٹ ہمیں دلواتے تھے وہی میرے لیے دنیا کا سب سے حسین سوٹ ہوا کرتا تھا، جسے عید سے پہلے میں بار بار دیکھتا تھا۔ چاند رات پر عید کے چاند کی تلاش شام سے ہی شروع کر دیتے تھے۔ جب چاند دکھائی دیتا تھا تو سب کو دکھاتے تھے۔ عید بھی اچھی گزر جاتی تھی۔ بچپن میں اینک والا جن ڈرامہ بہت پسند تھا، اس کی کوئی قسط کبھی نہ چھوڑی۔ تب مجھے جنوں، پریوں، بھوتوں پر ایمان کی حد تک یقین تھا۔ کاغذ کے جہاز بنا کر اڑانا، کاغذ کی کشتیاں بنا کر پانی میں چلانا، یہ بھی مجھے بہت پسند تھا۔ دوستو، بارش برستی تو سب دوست بارش انجوائے کرنے، کھیلنے اور نہانے کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ بچپن میں زمانہ حال کو ہی انجوائے کرتا، کبھی یہ نہ سوچا کہ مستقبل کا کیا بنے گا۔ بے وجہ کی سوچوں، پریشانیوں اور تفکرات سے آزاد تھی زندگی۔ زمانے میں دوستو غربت ہوا کرتی تھی، اتنی فراوانی سے پیسے میسر نہ تھے جس طرح کہ اب ہم اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں۔ سستے کپڑے پہن کر بھی دکھ نہ ہوتا تھا، ہر طرح کے دکھاوے اور خود نمائی سے زندگی پاک تھی۔ خود کو دوسروں کی بجائے اپنی نظر سے دیکھتا۔ دنیا میرے نزدیک تب بہت خوبصورت تھی اور میرے ماں باپ میرا کل اثاثہ۔ تب حالات بہت اچھے تھے۔ بچپن کے دور کا آج کے دور سے موازنہ کیا جائے تو بچپن اور زیادہ حسین لگتا ہے۔ اب رشتوں ناتوں میں انفرادی اور اجتماعی خلوص و محبت نہ رہا، ہر طرف لالچ، بغض، اناد، بے ایمانی کا دور ہے۔ زندگی اتنی مصروف کہ سوچنے تک کا وقت نہیں، خود کو اپنی بجائے دوسروں کی نظر سے دیکھنا پڑتا ہے۔ میرا بچپن ایک حسین یاد کی طرح تا مرگ میرے ساتھ رہے گا۔ یہی میرا بہترین سرمایہ حیات ہے۔ اگر مجھے اعلیٰ دین کا چراغ ملا تو میں اس سے یہ خواہش ضرور کروں گا کہ مجھے بچپن کے دور میں لے جائے اور دوبارہ اپنا بچپن جینے دے۔ کاش میں پھر سے بچپن کو جی سکتا۔ جی دوستو، کیسا لگا آپ کو آج کا ویڈیو؟ یقیناً آپ کو بھی اپنا بچپن یاد آیا ہوگا، ضرور آیا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالی ہم سب کی محافظت فرمائے، ہماری نیک خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے کسی اگلی اچھی ویڈیو تک کے لیے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔